اللہ رب ذوالجلال نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 100 سال کی عمر عطا فرمائی، اور آپ نے 100 سال تک بادشاہت بھی کی۔ یہ حضرت داؤد کا خاصہ تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت داؤد کی ذات میں نبوت اور بادشاہت کو جمع فرمایا، ورنہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ قاعدہ نہیں تھا۔ اللہ جس شخص کو نبی بناتا اس کو بادشاہ نہ بناتا، اور جس کو بادشاہ بناتا اس کو نبی نہ بناتا۔ بادشاہت و نبوت علیحدہ علیحدہ ملتی تھی، لیکن اللہ پاک نے حضرت داؤد پر خصوصی کرم فرمایا کہ آپ کی ذات میں نبوت کو بھی جمع فرما دیا اور بادشاہت کو بھی جمع فرما دیا۔ پھر ان کے صدقے میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو بھی اللہ پاک نے نبی بھی بنایا اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ہی غیرت مند تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت داؤد جب گھر سے باہر نکلتے تو اپنے گھر کے دروازوں کو باہر سے بند کر دیتے تاکہ کوئی آدمی بھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طریقے سے ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے تو آپ نے گھر کے دروازوں کو باہر سے بند کر دیا تاکہ کوئی آدمی بھی میرے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ آپ نے دروازے بند کیے اور باہر کام سے چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کیا دیکھتی ہیں کہ صحن کے اندر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے۔ حضرت داؤد کی زوجہ بڑی گھبرائیں کہ میرے شوہر نامدار آئیں گے، وہ تو مجھے سخت برا بھلا کہیں گے، اور حضرت داؤد کو بڑی غیرت آئے گی، اب میں اس کو کیا جواب دوں گی۔ اب وہ زوجہ محترمہ اسی شش و پنج کے اندر تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے گھر کا دروازہ کھولا، اور جب اندر داخل ہوئے آپ نے صحن کے اندر ایک آدمی کو دیکھا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اے داؤد میں وہ ہوں کہ جس کو بادشاہوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو دربان بھی نہیں روک سکتے۔ حضرت داؤد نے جب یہ سنا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ملک الموت ہے۔ آپ نے فرمایا خوش آمدید، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت داؤد نے خوش آمدید کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی تقویٰ و پارسا کی اس معراج پر ہوتے ہیں کہ آپ کو موت بھی اللہ کی ملاقات لگتی ہے، اور نیک لوگ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتے۔ وہ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ابھی میری روح کو نکال لے تاکہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں کون ڈالتا ہے؟ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی تقویٰ و طہارت والی گزاری ہوتی ہے، ان کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ موت کا خوف تو ان کو ہوتا ہے کہ جنہوں نے زندگی کے اندر گناہ کیے ہوں اور گناہ کی زندگی ان کی گزر رہی ہو، تو پھر ان کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ اب حضرت داؤد تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو، میں خوش آمدید تجھے کہتا ہوں، بتا کیا پیغام ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، اللہ رب ذوالجلال نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت داؤد نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو۔ اب حضرت داؤد نے ملک الموت کو انتظار کرنے کا کہا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ صرف اللہ کا مقرب بندہ ہی کہہ سکتا ہے، اللہ کا نبی ہی کہہ سکتا ہے، ورنہ ملک الموت کسی کے لیے انتظار نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد آپ نے اللہ رب ذوالجلال کی حمد کی اور سیدھے لیٹ گئے، اور ملک الموت کو حکم دیا کہ اب میری روح کو قبض کر لے۔ ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ جب جنازہ نکلنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 13 سال کے تھے اور حضرت داؤد کے فرزند تھے، جنازے میں آگے آگے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی حضرت سلیمان سے کہ اے سلیمان دھوپ بہت ہے۔ حضرت سلیمان کو جب یہ شکایت ملی، حضرت سلیمان نے آواز لگائی، پھر تمام کے تمام پرندے آسمان پر جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا، پروں سے پورے آسمان کو، پوری فضا کو، چاروں طرف کو گھیر لیا۔ جب ان لوگوں کا جو جنازے کے اندر شامل تھے دم گھٹنے لگا تو وہ کہنے لگے کہ اے سلیمان تو نے سایہ تو کروایا، لیکن اب ہوا کہیں سے نہیں آ رہی، ہمارا تو دم گھٹ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر حکم دیا پرندوں کو کہ ایک پر کو سمیٹ لو اور ایک سے اڑتے رہو۔
اور ایک طرف کی جگہ کو خالی کر دو تاکہ ہوا بھی آتی رہے۔ اب پرندے چاروں طرف سے ہٹ گئے، فقط آسمان پر اڑتے رہے تاکہ سورج کی گرمی نہ پڑے، اور پھر یوں اس شان سے حضرت داؤد علیہ السلام کا جنازہ لے جایا گیا۔ تو جوانوں، یہ جنازے اس عظیم الشان طریقے سے کس کے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، اللہ رب ذوالجلال ان کے جنازوں پر بھی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ جیسا کہ بعض بزرگان دین کے جب جنازے اٹھائے گئے تو علماء نے لکھا کہ ان کے جنازوں پر آسمان سے بادل آتے اور وہ ان کے سروں پر تن جاتے اور لوگوں کو دھوپ بھی نہ لگتی۔ حضرت بشر حافی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو آسمان پر بادل چھا گئے تاکہ لوگ دھوپ سے محفوظ رہیں اور حضرت بشر حافی کے جنازے میں شامل ہو سکے۔ تو جوانوں، موت ایک حقیقت ہے، موت سے کوئی شخص نہیں بھاگ سکتا، موت سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے۔ جب موت نے آنا ہی آنا ہے تو ہم ایسے اعمال کر جائیں کہ ہمیں ملک الموت جب مرنے کا کہے تو ہم اس کو انتظار بھی کرا سکیں، اور جب ملک الموت کو ہم انتظار کرائیں تو یہ اسی صورت کے اندر کرا سکتے ہیں کہ جب ہم تقوی اور طہارت والی زندگی گزاریں۔ موت ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ موت نے آنا ہے، جب آنا ہی ہے تو پھر موت کی تیاری کیوں نہ کریں، اور ہم اس عارضی دنیا سے دل نہ لگائیں، آخرت سے دل لگائیں۔ جب ہم آخرت سے دل لگائیں گے تو موت بھی ہمیں ایک تحفہ لگے گی، اور موت جب آئے گی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں خوشی خوشی پیش بھی ہو جائیں گے، اور مالک کائنات ہم پر اپنا فضل و کرم بھی فرمائے گا۔